السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے پہلے توبہ کر لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے بہت پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ ان بڑی پیشن گوئیوں میں سے ایک بڑی پیشن گوئی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور نجر سیدہ بینش کے ساتھ۔ آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام سے مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ کر رہ جائے گا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روح زمین پر ہوگی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہے، اس کا نام میرے نام کی طرح یعنی محمد ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کی طرح یعنی عبداللہ ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھینی جا چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت میں بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے، عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی۔ لیکن اس تاریخی دور میں ایک نور نظر آئے گا، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کے بدترین حالات میں اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے، لہذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی تو آپ نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال و دولت بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح ابتدا کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایمان سے مدینے میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالت بہت خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق مستدرک للحاکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہذا حاجیوں کو لوٹا دیا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہا دیا جائے گا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور وہ رکن اور مقام ابراہیمی کے درمیان میں آ جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اگرچہ امام مہدی علیہ السلام کو یہ سب پسند نہیں ہوگا، بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کعبہ سے لپٹے رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ امام مہدی علیہ السلام سے کہیں گے آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کہیں گے افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جب تم انہیں پالو تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہے اور آسمان میں بھی مہدی ہے، لہذا امام زمان مہدی علیہ السلام کو لوگ ان نشانیوں سے پہچانیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو جائیں گی جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا، جن کی پیشن گوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کی ہیں، لہذا ان نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس بات کا انتظار کریں گے اس امت کو نجات دلانے والا رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ احادیث شریف میں امام محمد مہدی علیہ السلام کا حلیہ اور شکل و شبیہ تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔
لہذا روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ وہ 7 برس تک زمین پر پر اسرار اقتدار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کی مسجد کے شرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام بھی محسوس کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، لہذا امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری کے بیٹے اور 12ویں امام ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں تمام شیطانی شر سے دور رکھے، آمین۔